پاکستان کے لیے روسی خام تیل امپورٹ عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ اس میں ریفائنری کے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ریفائنری نے پورا روسی تیل پروسیس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کے لیے روسی خام تیل کی امپورٹ عارضی طور پر معطل ہو گئی ہے۔ شاہد خاقان مزید جانیں گے، علی عمران سید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علی، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی، پہلا کنسائنمنٹ اس کا روسی تیل کا 11 جون اور دوسرا جو ہے کراچی پورٹ پہ 26 جون کو آیا تھا۔ 11 جون BNC سے یہ خبر بریک کی تھی، اور اب ہم پھر ایک خبر بریک کر رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹ ہے جو بہت ہی جو ہے اس کی جو ہے بارے میں بات ہوئی تھی سیاسی طور پر ڈپلومیٹک سطح پہ، وہ اب رک گئی ہے عارضی طور پر، اور اس کی وجہ یہ قرار دی جا رہی ہے کیونکہ فرنس آئل جو زیادہ بنا رہا ہے روسی خام تیل، اس کو جب ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو اس میں فائدہ کم ہوتا ہے، وہ سستا قدرے کم قیمت میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ امپورٹ جو کہ ڈپلومیٹک سطح پہ سیاسی سطح پہ بہت زور رہا تھا ایک سال تک، وہ عارضی طور پر معطل ہو گئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تیل سے فرنس آئل زیادہ اور پیٹرول کم نکل رہا ہے، امپورٹ معطل کر دی گئی ہے، امپورٹ سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں جو ریفائنری اس کو پروسیس کر رہی تھی اس نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اس کو پروسیس نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں سے پیٹرول کی جگہ فرنس آئل نکل رہا ہے، وہ زیادہ نکل رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، اور یہ کیا معاملہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، یا ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو رشین آئل ہے وہ پوری دنیا استعمال کرتی ہے، اور پوری دنیا دھڑلے سے رشین آئل، خاص طور پر یوکرین اور رشیا کی وار کے بعد رشین آئل جتنے بڑے پیمانے پر خریدا گیا اور جتنے چیپ اس پہ خریدا گیا۔ دیکھیں، اس بیک گراؤنڈ پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے میں آپ کو اس کی کچھ ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انڈسٹری کے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو عرب ممالک کے خام تیل کے مقابلے میں جو ہم گلف سے تیل لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو رشین آئل ہے اس سے تقریباً 20% سے زیادہ فرنس آئل بن رہا ہے، جبکہ پیٹرول جو ہے وہ کم بن رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرنس آئل کم قیمت میں ایکسپورٹ کے بعد جو روسی خام تیل کا فائدہ ہے وہ لیمیٹڈ ہو گیا، کیونکہ جب آپ کو جس چیز کے لیے آپ نے لیا پیٹرول، اگر وہی جو ہے آپ کے پاس پورے طریقے سے نہیں پہنچ پایا اور اس کی جگہ آپ کو فرنس آئل مل رہا ہے، تو اس کی جو کم قیمت پہ آپ نے لیا، جو آپ نے کہا، لیکن پتہ یہ چلا تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں دیا تھا یا کم دیا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہمیں جو فائدہ ہم اٹھانا چاہتے تھے وہ تو نہیں مل سکا، وہ تو لیمیٹڈ ہو گیا۔ کچھ ذرائع کا یہ کلیم ہے کہ جو رشین آئل ہے اس سے مٹی کا تیل جہازوں کے لیے جیٹ فیول بہت کم نکلا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس میں مٹی کا تیل جہازوں کے لیے جیٹ فیول بہت کم نکلا، تو یعنی یہ پیٹرول نہیں ہے، یہ انہوں نے ہمیں فرنس آئل دے دیا ہے۔ ہم نے ان کو کتنے پیسے دیے تھے؟ یہ بھی آئی تھی نا خبر کہ ہم نے یوان میں یہ تجارت کی ہے، اور ہم نے ان کو چائنیز کرنسی میں ان کو پیمنٹ کی ہے، پیمنٹ ہم نے کر دی ہے، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو ہم تک امپورٹ پہنچی ہے اس میں سے جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے، کچھ کی جگہ کچھ نکلے۔ ہاں جی، مگایا کچھ سی تو وہ کچھ گیا، ساڑھے نال ہاتھ ہو گیا جائے کی ہویا جائے۔ اچھا جی، ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ریفائنری نے مصدق ملک کے انسسٹ کے باوجود جو ہے سارے روسی تیل کی ریفائننگ سے معذرت کر لی ہے۔ مصدق ملک صاحب جو منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو جو ہے ریفائن کریں، اور کوئی مطلب ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ اب تو آ گیا، ان کی کریے، اب تو آ گیا، اب آپ اس کو کریے، اس کو پروسیس۔ تو انہوں نے جو ریفائنری ہے اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں جی، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی فائدہ نہیں، اس میں سے فرنس آئل نکل رہا ہے، اس میں سے پیٹرول نکل نہیں رہا، تو ہم نہیں کر سکتے۔ یا ہو سکتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں ان کو کہ آپ کریں، تو اس میں جو ریفائنریز ہیں اس میں کیا ان کا مسئلہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک کے اندر یہ والا سسٹم کیا پورے طریقے سے موجود ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی جب یہ تیل آنے کی کافی خبریں پوری دنیا میں چلی تھی، تو ہم نے بتایا تھا، پتہ چلا تھا کہ یہاں پر تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ یہ ریفائن ہو کر آئے گا۔ پھر پتہ یہ چلا کہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ، یہ گلف سے یا پھر یہ کہ انڈیا سے یہ ریفائن ہو کر پھر یہاں تک پہنچا ہے، پہلے دبئی اور پھر یہاں پر۔ تو اب یہ کہی جا رہی ہے کہ جو ہماری ریفائنری ہے اس نے کہا ہے کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، معذرت کر لی ہے اس سے، کیونکہ ایک بڑی ریفائنری نے روسی تیل ریفائننگ میں حصہ لینے سے معذرت کر لی تھی۔ اچھا، روس سے خام تیل کے 2 جہاز 11 اور 26 جون کو کراچی پورٹ آئے تھے، جس کے بعد اب تک کوئی اور رشین آئل لے کر جہاز پاکستان نہیں آیا ہے۔ تو یہ اب خبر ہے کہ
پاکستان کی طرف سے یہ ٹریڈ سسپینڈ کر دی گئی. ابھی تو شروع ہوئی تھی, ابھی تو یہ مطلب ایک ٹریڈ سٹارٹ ہوئی تھی ہماری اور وہ بھی سسپینڈ ہو گئی. اچھا, اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو سوال ہیں نا. دیکھیے, سوال یہ ہے کہ کیا رشیا نے ہمیں کچھ کہہ کر کچھ دے دیا, کوئی مال کہا اور کچھ اور دے دیا اس کی جگہ پر, ایک تو یہ بات, یا ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی, یا پھر یہ ہے کہ ہماری جو ریفائنری ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے پروسیس نہیں کر پا رہی, اس لیے ایسا ہو رہا ہے, اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بات جب آئی ہے خبر سامنے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو آئل ہے اس میں سے فرنس آئل زیادہ نکل رہا ہے, پیٹرول نکل ہی نہیں رہا, تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تو بہت ہی لمیٹڈ ہو گیا, اس کا ہمیں کیا فائدہ. تو یہ بات رشیا تک بھی پہنچے گی, ان تک بھی, اور وہ اب اس کا جواب دیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تک نہ پہنچے اور یہ بات چھپ چھپا جائے, ان کو پتہ ہی نہ چلے. یہ بات تو پتہ چلے گی, تو پھر وہ اس کا جواب دیں گے کہ جناب ہم نے تو کیا جو آئل وہ پوری دنیا کو دیتے ہیں, کیا رشیا کی طرف سے جو آئل انڈیا کو دیا جاتا ہے یہ وہی والا آئل تھا؟ کیا انڈیا نے اتنے بڑے پیمانے پر جو ڈسکاؤنٹڈ آئل ان سے پرچیز کیا کہ خبریں آتی رہیں, اور پھر وہاں سے نہ صرف یہ کہ پرچیز کیا, پوری دنیا کو انڈیا نے آئل ایکسپورٹ بھی کیا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تیل ایسا ہے کہ جس میں سے فرنس آئل زیادہ نکل رہا ہے اور جو پیٹرول ہے وہ کم آپ نکال پا رہے ہیں, تو وہ پوری دنیا خرید بھی رہی ہے ان سے, اور انہوں نے بھی اتنے بڑی پرچیز کر لی. یہ کیا پاسبلٹی ہے؟ اس پہ سوچنے کی بات ہے. اور پھر یہ بھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی اپنے جس میں اس کو فائدہ نہ ہو رہا ہو وہ کیوں لے گا. اچھا, اس میں یہ کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گلف سے ہم آئل لیتے ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ خالص ہے جی. اب اس میں خالص کا چکر بھی آ گیا نا, خریدنے جاتے ہیں آپ کہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ والا برانڈ جو ہے نا یہ خالص ہوتا ہے, تو یہ والا گھی لینا چاہیے, یہ والا آئل لینا چاہیے, یہ چیز لینی چاہیے, خالص ہے. تو کیا یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ جو گلف ہے ہم سے جو ٹریڈ ان سے ہوتی ہے اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ویسے تو گلف سے جو آئل آتا ہے کیا وہ بھی یہیں پر ریفائن ہوتا ہے, ہمارے پاس یہ پھر سسٹم موجود ہے, تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہے. اور ہم نے کمپیریزن کر کے ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ والا تیل ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, اس میں سے زیادہ پیٹرول نکلتا ہے, اس لیے ہم یہ والا تیل اب نہیں لیں گے, اس لیے سسپینڈ کیا گیا. دیکھیں اس کے اوپر تو جو اب گورنمنٹ کا سٹینڈ آئے گا, اب یہ خبر نکل چکی ہے, میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے بعد جہاں سے مجھے یہ ملی, جو میں نے آپ کو بتایا جیو کے بعد مجھ سے ہی آپ تک یہ خبر پہنچ رہی ہے, آگے بھی اب اس کے اوپر بات کی جائے گی. تو یہ تو گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ہے کیا مسئلہ ہے اور ایسا کیوں ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو میں نے کہا بیک گراؤنڈ پہ بعد میں آتے ہیں, کہ جب رشین آئل لینے کی بات ہوئی تھی تو ہم مچل رہے تھے, ہم تڑپ رہے تھے کہ ہم نے رشیا سے آئل لینا ہے, انڈیا لیتا ہے تو ہم کیوں نہیں لیں گے, ہم بھی لیں گے بھائی. دیکھو وہ کیا. مڈل ایسٹ کے حالات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں سے سعودی عرب اور امریکہ کے بگڑتے حالات کے پیش نظر عالمی سیاسی منظرنامے پر بہت ساری اہم تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں. امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کی کشیدگی کا آغاز آج سے 5 برس قبل سعودی نژاد امریکی صحافی جمال خشوگجی کے سعودی عرب کے انقرہ کانسلیٹ میں قتل کے بعد ہوا. 2 سال قبل فروری 2021 میں سعودی عرب اور بائیڈن انتظامیہ کے مابین تعلقات اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کو پبلک کرتے ہوئے الزام عائد کیا گیا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی نژاد صحافی جمال خشوگجی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کی منظوری دی تھی.